یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے ہمیں توفیق بخشی، اور درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ سب سے پہلے تو میں نہایت ہی شکر گزار ہوں السراج اسلامک انسٹیٹیوٹ کے عہدیداران، ذمہ داران کا، حماد بھائی کا، وقتاً فوقتاً ہمیں شیخ عبد الرحمن انور صاحب حفظہ اللہ وسلمہ اللہ ومتعنا اللہ بطول حیاتی، ہمیں اس چیز کے بارے میں بتلاتے رہتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں بھی ماشاءاللہ ایک علمی اور تحقیقی اور بہت ہی منفرد قسم کا وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس انسٹیٹیوٹ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح مزید خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرمائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہ سب کو معلوم ہے میرا موضوع، یہ موضوع ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو 1 گھنٹے کے اندر انسان کمپلیٹ کر سکے یا کہہ دے کہ میں نے اس کا بالکل بالاستیاب احاطہ کر لیا، اب اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے اور وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم شیطان کے وہ وسوسے یا وہ خیالات یا وہ مکاریاں یا وہ فریب یا وہ دھوکے کہ جس کے اندر کامن ہے، عام ہے، ہر انسان ہی تقریباً مبتلا ہو جاتا ہے، بتلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو سمجھا جائے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ شر کو اس لیے نہیں سمجھا جاتا کہ اس کے اندر واقع ہوا جائے، بلکہ یہ قصیدہ نونیہ میں جو ہے نا ان کے یہ اشعار موجود ہیں، وہ کرتے تھے اس لیے سمجھا جاتا ہے تاکہ شر سے بچا جائے۔ اور یہ سیم جو اس کی اصل ہے وہ ہمیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وانا اسأل عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ لوگ آتے تھے خیر کے مسائل پوچھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال کے متعلق پوچھتے تھے، اور میں سوال کرتا تھا فتنوں کے متعلق، آزمائشوں کے متعلق، ان مسائل کے متعلق کہ جن کی وجہ سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، راہ راست سے ہٹ سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، تاکہ میں اس میں نہ ڈر جاؤں۔ تو یہ ایک چیز بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے جیسے کہ میں نے قرآن مجید کی آیات بھی پڑھی آپ کے سامنے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسپیشل کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ اور یہ جو شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ ہے، یہ کوئی آج کی نہیں ہے یا کوئی تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے یا کوئی کینہ بغض اور ذاتی مفاد پر نہیں ہے۔ انسان کا سب سے پرانا اور سب سے خطرناک دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ یہ شیطان ایسا نہیں جو سامنے آ کر وار کرے، بلکہ یہ شیطان پردوں میں چھپ کر دلوں میں وسوسے ڈال کر آہستہ آہستہ انسان کو اس کے رب سے دور کرتا جاتا ہے، اتنا دور کر جاتا ہے، اتنا دور کر جاتا ہے کہ پھر ایک صورت یہ بن جاتی ہے قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذن لا یسمعون بہا۔ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی کچھ دیکھ نہیں پاتا وہ۔ ہمارے سلف صالحین رحمہ اللہ جیسے کہ مطرف ابن شخیر، یہ اس کے علاوہ جو دیگر علماء ہیں، حلیہ میں اس کو امام نعیم الاصفہانی نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے تھے کہ یہ ایسا شکاری ہے، پہلے ایک وہ مثال دیتے کہ لَأَنَّ رَجُلًا رَأَى صَيْدًا وَالصَّيْدُ لَا يَرَاهُ، کہ اگر شکاری شکار کو دیکھ رہا ہو اور شکار کو نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے شکاری ہے یا شکاری اس کا شکار کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس سے بچا جا سکتا ہے؟ نہیں بچا جا سکتا، شکاری اپنے شکار کر لے گا۔ یہی مثال شیطان کے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ هُوَ يَرَانَا وَنَحْنُ لَا نَرَاهُ فَيُصِيبُ مِنَّا۔ ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن شیطان ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وار کر جاتا ہے اور ہم پھسل جاتے ہیں، ہم بہک جاتے ہیں، ہم نکل جاتے ہیں، دور دراز نکل جاتے ہیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور خصوصاً یہ نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ صرف انسان کو گناہ کرواتا ہے، صرف گناہ ہی کے لیے، وہ ایسا نہیں ہے۔ شیطان کے اگر آپ تلبیس ابلیس ابن جوزی رحمہ اللہ کی پڑھیں، شیطان اپنے معاملے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے، بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ٹیکنیکل طریقے سے اسے اپنے معاملے کرنے آتے ہیں، بس اسے ڈالنے آتے ہیں، انسان کو رحمان سے دور کرنا آتا ہے۔
وہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم سمجھ بہت، وہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی عالم ہے تو اس کو اس لیول پر آ کر بہکائے گا، کوئی طالب العلم ہے تو اس کو طالب العلم کے لیول پر بہکائے گا، الغرض جو جس شعبے سے ہے اس کو مختلف صورتیں دکھا کر، مختلف شکلیں دکھا کر اس کو بہکائے گا۔ شیطان کا ہدف صرف گناہ کروانا نہیں بلکہ نیکی کو مشکل بنانا، گناہ کو خوبصورت بنانا، توبہ میں تاخیر کروانا۔ آخر کار اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ سے بدگمان کر دینا، کہ انسان اللہ کے معاملے میں بدگمان ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سیکولر جو ہیں یا لبرل لوگ جو ہیں، ملحدین ہیں، مستشرقین ہیں، یا جتنی بھی صورتیں ہیں، کیا یہ آج کی پیداوار ہیں؟ ہم یہ نہیں سمجھتے۔ یہ جو اللہ سے اس قدر آپ کہہ لیں کہ مسئلہ شر میں پڑ جائیں کہ یہ جو برائی ہو رہی ہے غزہ میں، ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو سامنے رکھیں کہ شیطان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے من خلق هذا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ پھر اس کا سوال آ جاتا ہے من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی کہ شیطان انسان کو شروع سے لے کر آخر تک، بلکہ ایک غالباً حسن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت تک انسان گمراہ نہیں کر لیتا اس وقت تک انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کو بہکاتا رہتا ہے، اس کو اللہ سے دور کرنے کی ہر طرح کا حربہ آزماتا رہتا ہے۔ اور اس کے حربے جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ قرآن مجید اگر آپ دیکھیں تو بار بار اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف طریقے سے مختلف الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ اس کے شر سے بچ جاؤ، اس کے فتنے سے بچ جاؤ، اس کا فتنہ بہت ہے۔ اس کے فتنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف چیزیں نکال کی۔ مثلا شیطان کا ایک جو وسوسہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، دشمنی ڈال دے، آپس میں لڑائی ہو، فتنے ہو، فساد ہو، اور اس کے علاوہ انسان ادھر ہی رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنے افراد ہیں کہ جو شیطان کے اس بہکاوے پر، شیطان کے اس وسوسے پر، شیطان کے اس ٹارگٹ کے اوپر چل پڑے۔ یہ آیت جو سورۃ المائدہ کی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو سامنے رکھیں جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان ابلیس یدع عرشہ علی الماء، شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، اس کا عرش بھی پانی پر ہے، اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، سب سے قریب اس کو دیتا ہے کہ جو سب سے بڑا فتنہ پھیلا کر آتا ہے، جو لوگوں کو جس قدر گمراہ زیادہ کر کر آتا ہے اس کو اتنا زیادہ مقام ابلیس دیتا ہے۔ اور سب سے قریب کس کو کرتا ہے؟ اس کو کرتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، اس کو تو ٹھیک ہے، وہ بین امراتہ حتی فرقت بینہ و بین امراتہ، کہ میں نے خامد اور بیوی کی لڑائی کروا دی۔ یہ شیطان کا ایک وسوسہ کہ اس طرح پھیلتا ہے اور اس طرح اس کو چلتا ہے کہ انسان دور چلا جاتا ہے۔ اور ایک وہ حدیث آپ سامنے رکھیں گے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، صحیح مسلم میں، یہ بھی کتاب البر والصلہ میں موجود ہے کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، جمعرات کو بھی اور سوموار کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اعمال کے لیے نام عمل پیش کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر آدمی کو بخش دیا جاتا ہے الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے دو آدمیوں کو جن کے درمیان لغزش ہے، لڑائی ہے، بغض ہے، عناد ہے، یا کسی وجہ سے بھی ایک آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے انذروا ہذین حتی یصطلحا، ان کا نام اعمال واپس لے جاؤ یہاں تک کہ صلح کر لے۔ اور آج اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، کہ شیطان کا یہ جو فتنہ ہے، یہ لوگوں سوائے اللہ کے پناہ میں آئے ہوئے بچ نہیں سکتا انسان، وہی بچ سکتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا کرم ہے۔ آج ہم یہاں پر کیونکہ رمضان بھی آ رہا ہے نا، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، خوشیاں ہیں، سارا کچھ ہے، بہت ہماری پلاننگ ہے، کوئی سوچ رہا ہے روزے رکھیں گے، کچھ کر رہا ہے وہ یہ کام کریں گے، قرآن پڑھیں گے، عبادت کریں گے، ہر کوئی اپنی پلاننگ کر رہا ہے۔ لیکن وہ جو دعا کرنی چاہیے تھی، شیطان اس بہت چکنے اس دور میں، ہمارے سلف کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ کان السلف یدعون قبل ستۃ اشہر ان یبلغهم رمضان ویدعون ستۃ اشہر ان یتقبل منهم، یہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ لطائف المعارف میں اس کو نقل کیا ہے کہ وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ قبول کر لینا رمضان تک، لیکن ہم خوش ہیں، لیکن ہماری پلاننگ، ہماری تیاری بالکل نہیں ہے۔ جو شیطان ہے اس کا سب سے میں نے یہی کہا تھا کہ جب وسوسہ ڈالتا ہے
تو اتنا وسوسے ڈالتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خبردار کیا کرتے تھے قرآن مجید میں، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ سب سے پہلے وسوسہ جہاں سے اس کی دشمنی سٹارٹ ہو گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانا، فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سواتهما، یہاں سے نکال دیا۔ اور آج دیکھیں ان آیات کو دیکھ لے کے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات لے کر آتا ہے، جیسے کہ میں نے شروع تمہید میں بھی ایک بات کی ہے کہ وہ یہ نہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ، وہ ایک درجہ بدرجہ چل کر ایک مرتبہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ پھر انسان کو اللہ کے بارے میں بدگمان کر دیتا ہے۔ اور یہی وسوسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک مرتبہ ایک زوجہ محترمہ آپ سے ملاقات کے لیے آئی، جب اسامہ ابن زید کے گھر سے گزرنے لگے تو وہاں پر دو انصاری صحابہ کو پایا تھا اور کہا تھا انہا صفیۃ بن حیی، قالوا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ کے متعلق ایسی بات کریں گے، ہم آپ کے متعلق ایسے سوچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم فخشیت ان یقذف فی قلوبکم شیئا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شیطان کا جو وسوسہ ہے، شیطان جو طریقہ کار ہے، اس سے بچانے کے لیے یہ میں نے آپ کو کیا ہے، تاکہ شیطان آپ کے دل میں ایسی بات نہ ڈالے کہ جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوں۔ میں نے جیسے کہا نا کہ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ہم ہیں شک شبہ، اس کو ہم ترک کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ کتنے معاملات ہیں کہ ہمارے یہاں آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے کہ نہیں کوئی نہیں، درستی ہے انشاءاللہ جی۔ اور مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ہم لوگ گناہ کو گناہ کے لیے دلیل بناتے ہیں، سود ہے، یہ سارے جتنے بھی معاملے دیکھیں گے، پوری قوم کھا رہی، ہم کھا لیں تو کیا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات آپ کو نظر آئیں گے، اس کے اندر بیسک یہی ہے، وجہ یہی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیۃ قلوبهم وان الظالمین لفی شقاق بعید۔ شیطان تو ہے، یہ تو ایک ان لوگوں کے دلوں پر جہاں گزیر ہو جاتا ہے، حملہ کر جاتا ہے کہ جن کے دل بیمار ہوتے ہیں، جن کے دل بیمار ہوتے ہیں، ایسا حملہ کرتا ہے کہ سورہ نمل میں دیکھیں نا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشیطان اعمالهم، خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے۔ وہ شرک ہی کیوں نہ، اس کو بھی بہت ہی خوبصورت پیرائم میں دکھا دیتا ہے کہ تو بہت ہی اچھا کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ شیطان ہمیشہ ہی سے اس کے طریقہ کار مختلف ہیں، جیسے تلبیس ابلیس کا میں نے والے دیا، بعض دفعہ وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ریاکاری کی جسے ہم کہہ دیتے ہیں، اصل میں اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ اللہ سے دور کرنا، اپنے ساتھ جہنم کا باسی بنانا، طریقے مختلف اپنا لیتے ہیں۔ اس کے اندر امام حسن بن صالح تو کہا کرتے تھے کہ شیطان کو اگر انسان کو بھٹکانے کے لیے اور اس کو خراب کرنے کے لیے جو کوشش کرنی کرے وہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ان الشیطان لا یفتح للعبد 99 بابا من الخیر، 99 دروازے خیر کے کھول دیتا ہے، یرید بها باب من الشر، ایک دروازہ اس کے اندر صرف شر کا تلاش کرنے کے لیے، ایک برائی کو اس کے اندر جہاں گزیر کرنے کے لیے 99 نیکیاں دکھلا دیتا ہے کہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی کر لے، وہ بھی کر لے۔ آج ہم دیکھیں نا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے اسلاف کہہ رہے ہیں، نیک لوگ کہہ رہے ہیں، صالح کہہ رہے ہیں، کہ جن کو دین پر، علوم قرآن پر، علوم حدیث پر مکمل دسترس حاصل تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں۔ اور آج ہم بے فکر ہیں، ہم تو ہر معاملے کو یا تو نیکی سمجھ لی یا برائی سمجھ لی، بس ٹھیک ہے ہم چل رہے ہیں، درمیان میں چل رہے ہیں، فکر ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اتنا نہیں ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، یہ حلیہ میں ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہوئی ہے، وہ کہتے تھے ابلیس شیطان جب دیکھتا ہے نا کہ ایک آدمی سجدے میں گر گیا ہے، اس کے لیے بد دعائیں دیتا ہے، کہتا ہے کہ امر ھذا بالسجود فسجد فلہ الجنہ، اس آدمی کو سجدے کا حکم دیا گیا، یہ تو جنتی بن گیا، وہ امرت بالسجود فلم مسجد فلی النار، مجھے بھی حکم دیا گیا تھا، سب کو کہا، سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا فرشتوں کو بھائی سجدہ کرو، تو شیطان نے انکار کیا تھا، مجھے بھی حکم دیا گیا، تو وہ امرت بالسجود فلم مسجد فلی النار، اور میں آگ کا ٹھکانہ بن گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے کرنے کے لیے، اپنے آپ کا بنانے کے لیے، شیطان رحمان کے بندوں کو رحمان سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے وہ کام کرتا ہے، طرح طرح کی وہ پالیسیاں چلتا ہے۔ یہاں تک کہ ابو حازم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، یون الاخبار میں یہ چیز موجود ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو شیطان نے میری طرف وسوسہ ڈال دیا، اور کیا کہا، انک قد احدثت بعد وضوئک،
وضو کر کے مسجد میں آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ تو بے وضو ہو گیا، نماز چھوڑ دے۔ اور یہ شیطان کے جو وسوسے ہیں، اس لیے اس سے پناہ اس آدمی کو مل سکتی ہے کہ جو عاجزی، تواضع، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، سلینڈر کر دے کہ اللہ میں بچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ شیطان کے جو وسوسے ہیں، شیطان کے جو حملے ہیں، اس سے بچنا میرے لیے امپوسیبل ہے۔ اللہ تو میرے لیے کوئی خیر کے دروازے کھول دے، تو میرے لیے خیر کا دروازہ کھول دے۔ اگر تو میرا ولی اور کارساز بن جائے تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ میرے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جب یہ صورتیں ہوں تو پھر جا کر بنتا ہے، اور یہ اسی کو ہوتی ہے کہ جس کے اندر واقعتاً کوئی کوشش، خواہش ہو اللہ کے حضور کے، کوئی سمجھتا ہو چیزیں، اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر ایسے بھی بڑی بڑی چیزیں آ جائیں۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے نا کہ شیطان کا ایک بار خلوت بھی ہے کہ خلوت میں انسان کو کہتا ہے کوئی نہیں، گناہ کر لا، اور رمضان آ رہے تو توبہ کاری لینی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ گناہ کر، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ انسان کو اس طرح دھتکارتا رہتا، کوئی نہیں، گناہ کر لے، ابھی بہت موقع پڑا ہے، بہت موقع پڑا ہے۔ اور آج کے دور میں گناہ کرنا جس قدر آسان ہو چکا ہے، یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ تنہائی ہے، خلوت ہے، ہم گناہ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ یہ بات میں نے حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے نا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةٍ۔ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو قیامت کے دن آئیں گے، نیکیوں پہاڑ تہامہ کے مانند ہوں گی، چمک رہی ہوں گی، فَيَجْعَلُ اللَّهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن ایک نیکی بھی نہیں لے کر آ رہے آگے، نیکی ایک کے اندر بھی اتنی وزن نہیں ہے۔ حضرت صوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا وجلیہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، فکر کیا ہے؟ کہیں ہم بھی اس میں نہ چلے جائیں۔ آج ہمیں فکر نہیں ہے، ہم سوچتے ہی نہیں، ہم یہ سمجھو کون ہی کم چال جو رہا ہے، جو کم چل رہا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا۔ سیدنا صوبان نے کہا اللہ کے رسول ہمیں وصف بتائیں کہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود بھی کسی نیکی کے اندر کوئی وزن ہی نہیں ہے، ساری کے ساری ریت کے ذرات کے منیں دوڑا دی جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری طرح کے ہیں، راتوں کو تہجد گزار، تہجد پڑھنے والے ہیں، دن کا بھی آپ کہنے کے سیام رکھنے والے ہیں، ولیکنہم اقوام اذا خلوا بمحارمۃ اللہ انتہکوها، ان کے اندر جو گناہ شیطان نے رچا دیا تو ان کے دلوں میں وہ کیا تھا؟ ان کی تنہائیاں، ان کی خلوتیں پاک نہیں تھی۔ آج کون اگر کسی کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میری تنہائی پاک ہے، وہ شکر الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ انسان یہ کہے کہ بھئی میری تنہائی پاک ہے۔ میں نے کہا کہ تلبیس ابلیس ابن جوزی رحمہ اللہ کی پڑھنے کے قابل کتاب ہے، اس طرح کی وہ کتاب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان نیکی کرنے لگتا ہے، استغفار کرنے لگتا ہے، شیطان آ کے وسوسہ ڈال دیتا ہے استغفار نو چھوڑ، درود پڑھ، اللہ دی رحمت نال اترے گی۔ وہ درود کی طرف آ جاتا ہے، درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں درود بھی چھوڑ دے، ابھی تو کیا کر، تو اللہ کا شکر ادا کر، اس نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، وہ شکر کی طرف آ جاتا ہے۔ پھر یہاں تک کہ وہ جو اذکار تھے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ جو الجھنے ہیں، یہ جو مختلف راستے ہیں، یہ آگے چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھیں، اور بہت قیمتی بات ہے جو حافظ محمد گونزوی رحمہ اللہ سے شیخ ارشد القصری حافظہ اللہ نے سوال کیا تھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا اور بدی کا شیطان کو؟ کتنی مرتبہ ہم سوچ رہے ہیں، ابھی یہ رمضان بھی آ رہا ہے نا، چلیں رمضان کی وہ تو ایک آخر پہ میں باتیں کروں گا، ویسے کتنی مرتبہ ایک انسان عزم کرتا ہے، عزم ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ نیکی کا کام کرنا ہے، لیکن کرتا نہیں ہے، کیوں؟ تو حافظ محمد گونزوی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ نیکی کی بھی خوشبو ہوتی ہے، نیکی کی خوشبو ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی خوشبو ہے، وہ خوشبو شیطان کو محسوس ہو جاتی ہے کہ یہ نیکی کرنے لگا ہے، پھر اس کے بعد وہ جال بچھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش نہیں کرتا، اللہ کے حضور آ کر گڑ گڑاتا نہیں، یا حضاری نہیں کرتا، تو شیطان کے حملوں سے بچنا اور شیطان سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یعدہم ویمنیہم ما یعدہم الشیطان الا غرورا، طرح طرح کے یہ آپ کے اندر یہ وسوسے ڈالتا ہے، وعدے دلاتا ہے کہ کوئی نہیں، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اب یہاں پر ایک اہم بات جو ہے وہ کیا ہے کہ رسول ایمان کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ الایمان بین الرجاء والخوف، امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ اللہ میری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، اپنی رحمت کی وجہ سے معاف کر دے گا، ساتھ ساتھ خوف بھی ہے۔ آج شیطان کا جو ایک اور جو آپ کہہ لیں کہ مکاری ہے، یہ جو چال ہے، یا جو اس کے چلنے کا سلسلہ، وہ کیا؟ گناہ کر لے اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کام کر لے اللہ غفور الرحیم ہے،
یہ سلسلے وہ جو چلاتا 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 یہاں تک لے کر آ جاتا ہے۔ اور بعض وہ ہیں کہ جو صرف ہی ڈرتے ہی رہتے ہیں، کوئی عمل ہی نہیں کرتے، جی ایک گناہ تو پکڑے گیا تو پکڑے گیا، بچہ تو ہونی ہی نہیں۔ تو یہ شیطان کے جو وسوسے ہیں، شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے دور کرے۔ طریقے اس کے مختلف ہیں، صورتیں اس کی مختلف ہیں، ہر طریقے سے وہ، ہر وار سے وہ یہی چاہتا ہے۔ اور دیکھیں کہ انسان جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے، شیطان اس وقت بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ امام حسن بن صالح رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر شیطان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اس حالت میں فوت ہوا ہے کہ یہ اپنے ساتھ گناہ لے کر جا رہا ہے، نیکی نہیں ہے، تو مبارکیں دیتا ہوتا ہے، کہتا ہوتا ہے کہ لو جی ایک اور ساڈے نال دا مل گیا سو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان کو یہ سمجھنے چاہیے۔ اور ہمارے یہاں یہ ایک شیطان کا جو وسوسہ ہے کہ جس کے اندر آج میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ موضوع وسیع ہے، اس کے اگر ایک ایک شاخ پر بات کریں یا ایک ایک مکاری پر بات کریں تو بہت زیادہ وقت ہے۔ تو وہ کامن چیزیں، ایک کیا ہے؟ ریاکاری، دکھلاوا۔ بعض دفعہ شیطان آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کوئی نہیں، تو بہت اچھا جا رہے ہیں، لوگ وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی تعریف ہو رہی ہے اور خوش ہو جا۔ صرف مقصد کیا ہے؟ عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ جو عمل کر رہے ہیں، عمل کر کر کے گر جائیں گے، یہاں تک کہ تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن آخر باوجود کیا ہے؟ تصلی نارا حامیہ۔ تو یہ ریاکاری کے جس کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، انسان بالکل وہ جو ہے خالی، وہ کہہ لیں خالی برتن کا برتن رہ جائے گا، اعمال نامہ بالکل سیاہ ہو جائیں گے، کوئی سفید ہے ہی نہیں، تو کیا ہوگا اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا امت کو ڈرایا، بارہا فرمایا انا آخذ بحجزکم من النار، لوگو تمہیں پکڑ پکڑ کے میں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ شیطان کے حملے واقعتاً اس قدر، میں نے جیسے شروع تمہید میں بات کی تھی، اس قدر ایکسپرٹ ہے، اس قدر وہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ صرف پھسل جائے گا۔ اگر کوئی علم میں مضبوط ہے تو اس کو تکبر کی راہ پہ لگا دیتا ہے۔ نتیجہ تو یہ ہے نا کہ اللہ سے دور کرنا تکبر دکھا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تکبر ہے، غرور ہے، تیرے اندر علم ہے، تجھے اس وجہ سے عزت مل رہی ہے۔ آج ہمارے یہاں کتنے طالب العلم ہیں، 2 کتابیں پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں جی ہم تو بہت آگے کے چلے گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، اور یہ قول ابن الجماع رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب ہے، وہ کہا کرتے تھے العلم ثلاثۃ اشبار، 3 شبریں ہیں، من دخل الشبر الاول فکبر، وہ غرور اور تکبر میں چلا جاتا ہے، اتنا غرور کرتا ہے۔ بلکہ امام زہری کا مجھے شعر یاد ہے، وہ تو کہا کرتے تھے لو هذا العلم شخصا ناطقا سألته هل زار مثل قال لا۔ یہ تکبر کی وجہ سے انسان اپنے علم کی، آپ کہہ لیں کہ جو علم کا فائدہ اس کو ہونا تھا، اس کے ذات کو ہونا تھا، لوگوں کو ہونا تھا، تکبر کی وجہ سے سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تہجد ہے، تہجد کے میں تکبر آ گیا، ریاکاری آ گئی، اس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ 2 4 کتابیں پڑھ لیتے پھر وہ یہی سوچ رہا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ بچتا اس دور میں یا ہر دور میں وہی بچا ہے کہ جس نے تواضع، انکساری، عاجزی اس کو اپنا لیا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہوں، آزمائش میں میں اس کو اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہوں، وہ کبھی نہیں بچا۔ جس نے یہ کہا کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تیری توفیق ہے، جب ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کبھی آپ دیکھیں اذان کے اوپر بھی تدبر کر لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث جو ہیں اس کے اگر تدبر کیا جائے، دیکھا جائے تو بہت سارے نکات ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ بھئی بے بس ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان العبد لیتکلم بکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا، بعض دفعہ جنت کے قریب ہوتا ہے، ایک بات ایسی نکلتی ہے کہ سارے کا سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ شیطان آخری دم تک وہ اپنے حربے اپناتا رہتا ہے، سلسلہ چلاتا رہتا ہے۔ جس قدر وہ ہمارے سلف کے بارے میں تو ملتا ہے نا، فضل زمان اور فضل مکان کی قدر کرتے تھے۔ فضل زمان، زمانہ مبارک ہوتا، کوئی وقت مبارک ہوتا، جمعہ کا دن ہے، رمضان المبارک ہے، اس کی فضیلت ہوتی تھی۔ مکان بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، اس کے اندر قدر کرتے تھے وہ۔ اگر مثلاً اگر 3 دن میں قرآن عموماً پڑھا جاتا ہے اور حکم ہے، لیکن رمضان میں ایک مرتبہ ایک دن میں پڑھ لیتے تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے، دارقطنی کی غالباً روایت ہے، وہ قرآن مجید کو ایک رات میں پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ 60 مرتبہ قرآن مجید پڑھ دیتے تھے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر ان کو معلوم تھا کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں وہ اپنے آپ کو سپرد کرتے تھے،
یہ کیسے معلوم تھا؟ یہ دیوان شافعی سے دیکھیں، امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اقرار کرتے تھے، کلما ازددت علما زادنی علما بجہلی، جس قدر میں آگے پڑھتا جاتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی شیطان بہت مضبوط ہے، میں بہت کمزور ہوں، جہالت کے دروازے میرے اوپر اشکار ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہاں قرآن مجید میں ہے نا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ شیطان کا وعدہ سوائے غرور، دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ دھوکہ دلاتا ہے اور طرح طرح کے دھوکے وہ دلاتا ہے۔ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کا کہا، امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہا کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کا جو علیہ المسلاست و شبار میں نے کہا، وہاں پر بھی وہ بات کہا کرتے تھے۔ یہی ایک عاجز ہے کہ جو انسان کو اللہ کا بنا سکتی ہے اور شیطان سے دور کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یسیر علام نبلا میں امام ذہبی نے یہ بات نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ موجود تھے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سوال ہوا تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، انا نہینا ان نتکلم عند کابرین، جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹوں سے سوال نہیں کیا جاتا۔ یہ دیکھیں کہ شیطان یہاں پر آ کر وہ آخر پر میں کول نقل کروں گا، ایسے لوگ جب جاتے ہیں تو پھر شیطان روتا رہتا ہے کہ ان کے اوپر میرا کوئی بس نہ چلا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسی شخصیت جس کو تاریخ بغداد میں ابن اسحاق رحمہ اللہ نے نقل کیا، کہتے ہیں ان سے پوچھا جاتا تھا، لما لا تجلسوا معنا، آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں؟ تو وہ کہا کرتے انا اجالس مع الصحابۃ والتابعین منهم، لوگوں میں تو صحابہ کرام کے مجلس میں چلا جاتا ہوں۔ کہ جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو پھر وہ واقعتاً اس طرح چلا جاتا ہے۔ اور تقریب و تہذیب میں ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کو آخری دن ہو تو کیا کر سکتے ہو، تو کہا تھا لا عالم بعد النبوۃ درجۃ افضل من بس العلم، علم ہی تو ایک دروازہ ہے، آخری دن بھی ہو مجھے پتہ چل جائے کہ زندگی کا آخری دن ہے، میں اس دن بھی علم پڑھوں، علم پڑھاؤں۔ ان کی عاجزی کا عالم کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ شیطان یہ علم کے اندر آ کر وسوسے ڈال دیتا ہے، تکبر، غرور، عبادت کے اندر آ کر ریاکاری، کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے پکڑتا ضرور ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ انسان رحمان کا بندہ نہ رہے، بلکہ وہ اغاثۃ العفان میں غالباً امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بات نقل کی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ شیطان اور رحمان، شیطان نے شروع میں کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے موقع دے، خراب کر کے دکھاؤں گا۔ ایک وہ کہتے تھے رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے، اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جن کے ایمان کمزور ہیں، جو اپنی سیفٹی کے لیے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں، وہ پھسل جاتے ہیں۔ وہ مثال دیتے تھے کہ یہ جو غنا ہے، یہ جو گانا ہے، یہ جو موسیقی ہے، یہ شیطان کا کلام ہے، اور جو قرآن ہے یہ رحمان کا کلام ہے، اور یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ آج آپ دیکھ لیں اکثر جگہ پر بس میں بیٹھے وہاں پر گانا نظر آئے گا، یہ وہ شیطان کے وہ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہمیں ایک تماشا ہو بھی چکے، یہ وہ اس کا ایک جال تھی، یہ وہ اس کا ایک طریقہ تھا کہ آپ سارے کے سارے وہ رحمان کے کلام کو چھوڑ کر شیطان کے کلام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور شیطان کیا ہے؟ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، آخری وقت تک اس کا ارادہ، اس کی نیت یہ ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کرے، آپ کو اللہ سے دور کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسند حمید تیسی میں موجود ہے، وہ کہا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان علی کافۃ رأس احدکم ثلاث اوقات، 3 گریں لگا دیتا ہے، 3 گریں جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو لگا دی جاتی ہیں، یضرب علی مکان کل عقدہ علیک لیل طویل، ہر بات یہ محسوس ہو رہا تھا کہ رات بہت لمبی ہے، سو جا، بہت ابھی ٹائم ہے، زندگی ہے، گناہ کر اللہ، بعد میں توبہ ہو جائے گی، جیسے ہماری ایک فکر اور ایک سوچ ہوتی ہے۔ فَإِن تَعَارَ مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، بیدار ہوتا ہے، اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے تو وہ گرہ کھل جاتی ہے، شیطان ناکام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَتَانِ، اگر وہ ساتھ وضو بھی کر لیتے بیدار ہو کر، ذکر کے ساتھ وضو بھی کر لیتے تو 2 گرہیں کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتِ الْعُقْدَةُ كُلُّهَا، اگر وہ نماز بھی پڑھ لے تو سارے کے ساری گرہیں کھل جاتی ہے، شیطان اپنے مشن میں ناکام ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، مسند الحمیدی کی روایت ہے، وَأَصْبَحَ طِيبَ النَّفْسِ نَشِيطًا، صبح انسان کیا ہوتا ہے؟ نشیط ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، اس کا دل عبادت میں اور مگن ہو جاتا ہے، حال میں مزید وہ اور نیکیاں کرنا چاہتا ہے،
وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ان کا پھر دل کرتا ہے کہ آگے نیکی کرے، بڑے قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، اذکار کرے، ہر ایسی چیز کو ترک کر دے کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے. اگر وہ یہ کام نہیں کرتا، وہ لگی رہتی ہیں، صبح تک لگی رہتی ہیں، الا اصبح خبیث النفس کسلان، پھر سارا دن سستی ہوتی ہے. فجر رہے گی، زور بھی رہے گی. فجر کو قرآن نہیں پڑھا، زور کو بھی نہیں پڑھا، ایک جھوٹ بولے کوئی نہیں، دوسرا بھی بولا، تیسرا بھی بولا. دل البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ لوگوں سچ کو لازم پکڑے رکھو، سچ بولتے رہو گے، یہ سچ نیکی کا راستہ دکھلائے گا، نیکی جنت میں لے کر جائے گی. فإن الصدق يهدي إلى الجنة، صدق یہ لے کر جاتا ہے جنت کو. حتى يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا. بار بار جب انسان کوئی ایک کام کرتا ہے، وہ نیکی کا کرتا ہے، تو اللہ کے ہم اسے صدیق میں لکھا جاتا ہے. لیکن وہ شیطان کے راستے پر چل کر آج جھوٹ بول لیا، کسی کام میں جھوٹ بول لیا، دوبارہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایک اور جھوٹ بول لیتا ہے، پھر وہ جرئی ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو جھوٹ بولنے میں کوئی ندامت محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ کوئی چیز اس کو بری نہیں سمجھتا. آخر کار یہ راستہ آ جاتا ہے کہ یہی انسان حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. تو شیطان کا جو وسوسے ہیں، شیطان کے جو حملے ہیں، شیطان کے جو مکاریاں ہیں، وہ دشمنیاں ہیں، وہ یہی ہے کہ انسان کو اس کے رب سے دور کر دیا جائے. اور آج آپ اس کی عملی صورت دیکھنی ہے تو مساجد میں دیکھی جا سکتے ہیں. کتنے بندے جو رحمان کے جو اس طرح ہوتے ہیں، کتنے بندے ایسے ہیں کہ جس کے اندر کامل الایمان ہو. بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ تو کہا کرتے ہیں نا کہ اذا رأیت اصحاب الحدیث لکان رأیت النبی حی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شرف اصحاب الحدیث خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں یہ ایسا نقل کیا ہے. جب میں تو کسی دیکھتا تھا، طالب العلم کو دیکھتا تھا، حدیث والے کو دیکھتا تھا، قرآن والے کو دیکھتا تھا، مسلمان کو دیکھتا تھا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی. لیکن آج نظر نہیں آتی. آج مسلمان کو دیکھ کر مسلمان کوئی ایسا نہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. آج ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں شوق ہے کہ جنت میں چلے جائیں، ہمیں شوق ہے کہ خیر کے کام کریں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ وہ جیسے میں نے ایمان کی ڈیفینیشن کی کہ الایمان بین الرجاء والخوف، یا تو رجاء میں چلے گا کہ امید ہے کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، یا خوف میں مبتلا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا چلو رہنے دو. اور شیطان کے جتنے وسوسے ہیں، جتنی وہ چیزیں ہیں، وہ ایک ایک کر کر وہ ڈالتا رہتا ہے. جو بیمار دل ہوتے ہیں وہ اور بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا تو ٹھیک ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو نقطہ اور بڑھ جاتا ہے. پھر یہ نقطہ ایسا ایسا بڑھتے 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 بہت آگے چلا سیادل ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر انسان اس طرح کا معاملہ اس کا بن جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ جب شیطان آپ شروع سے ہی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے تو پھر بچ جائیں گے. اگر آپ شروع سے اللہ کے سپرد نہیں کریں گے اور شیطان کو ہلکا جانیں گے تو پھر یہ بچنا ناممکن ہے. پھر یہ شیطان کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو اللہ سے دور کر دے گا. کوئی نہ کوئی ایسی اس کی چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ رہ جائیں گے، بھٹک جائیں گے، راستہ چھوڑ جائیں گے، پھر دور دراز نکل جائیں گے کہ واپسی آنا بہت بعض دفعہ مشکل ہو جاتی ہے. تو شیطان ہمیشہ سے اس کی خواہش یہ ہے. اور جو سب سے دیکھے نا کہ عقل کیا ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے کہ چلیں اس میں منافع تو ہے نا. ہمارے یہاں ایک ویسے عموماً بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے نیکی کر رہے ہیں، کسی کے لیے خیر کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کرتا ہے. اگر کرتا ہو تو پھر تو انسان کہتا ہے کہ چلیں یار کچھ نہ کچھ اس نے کیا ہے. قرآن مجید اٹھائیں، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان. جتنا میں نے آپ کو بھٹکایا، اللہ کے راستے سے دور کیا، وہ راستے کی کوئی صورت ہو جائے، جس طرح کی بھی صورت ہے، وہ میں نے جو اللہ کے راستے سے آپ کو دور کیا ہے، کوئی بھی صورت ہو جائے، تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ میں نے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کوئی مجھے ملامت نہ کرے، شیطان کہہ رہا ہے. آج ہم اس شیطان کی وجہ سے گناہ کے اندر لذت اس نے محسوس کرا دی. گناہ کے اندر بہت لذت ہے، گناہ کر لو، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو. آج حقیقتاً وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں حنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. شیطان کی انسان سے ازلی دشمنی ہے، وہ شروع سے آ رہا ہے، وہ بہکار ہے. کسی کو خلوت میں، کسی کو خلوت کے گناہ. جی
آواز نہیں آ رہی؟ سر آ رہی ہے۔ جی، تو یہ شیطان جو ہے، اس نے شروع سے اللہ سے یہ مہلت مانگی، تو یہ کہا تھا اُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے مہلت دے، میں گمراہ کر کے دکھاؤں گا، اللہ مجھے مہلت دے، میں اس وقت یہ گمراہ کرنا شروع کر دیا، اس نے اس سے بعد شروع کر دیا، إِلَّا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ تیرے بندے جو ہیں وہ نہیں گمراہ ہوں گے۔ اور یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ انسان کو بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، انسان اپنے آپ ہی سب بہترین گواہ ہے، تو وہ رحمان کا بندہ یا شیطان کا بندہ ہے۔ زبان سے کچھ کہتا رہے، کہے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، سائڈ پہ رکھے، اس کا عمل بتلا دیتا ہے کہ یہ بندہ کس کا بندہ ہے۔ اس کے اوپر وہ ایک کتاب ہے نا، السلف بین القول والعمل، کہ قول اور عمل جو ہوتا ہے اس کے اندر تضاد ہے، اس کے اندر موافقت ہے، کیا ہے وہ بتلا دیتے ہیں۔ اور شیطان کے یہ جو وار ہیں، اس سے کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا الا بتوفیق اللہ۔ میں نے جیسے بات کی تھی کہ اگر آپ غور کریں نا، تو اذان میں سب کا جو کلمات کا جواب ہم دیتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، پر اگر کیا کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ لا حول عن المعصیہ ولا قوت بالطاعہ الا بتوفیق اللہ۔ اللہ نیکی، میں نیکی نہیں کر سکتا اگر تو مجھے طاقت نہ دے، تو مجھے توفیق نہ دے، میں گناہ سے بچ نہیں سکتا اگر تو مجھے بچانا نہ چاہے۔ جب انسان کے یہ صورتحال ہو جاتے پھر وہ شیطان سے بچتا ہے، اگر یہ نہیں تو شیطان کے وسوسے جو ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے وسوسے لے کر آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ وہ چھوٹی وہ برائی کہتا ہے کوئی برائی نہیں ہے، بعض دفعہ ایک، میں نے جیسے کہ میں ایک نقل کیا نا قول امام حسن بن صالح کا، 99 نیکیوں کے دروازے میں سے ایک برائی کا نکال لیتا ہے، اور ایک برائی جو ہے وہ سب پر غالب آ جاتی ہے۔ اور یہ آج ایک اور جو شیطان کا جو کہنے کے اس دور میں، دور حاضر میں، تحدیث نعمت کی طرف سے جو ایک مکاری اس کی ہے، ہم ہر چیز کو تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہے ہیں، یہ تحدیث نعمت کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی ہو جائیں۔ اس کے اندر وہ جو ریا والی شک ہے وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، ریا کاری جو ہے وہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بھی نیکی میں نے کی ہے، اور تسلی دینے کے لیے نا یہی کہہ رہے ہیں کہ چلیں، وہ غالب نے کہا تھا کہ دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے معاملہ ایسے ہی چل جائے گا، کون یہ بھی نیکی میں نے کی، یہ بھی نیکی میں نے کی ہے، وہ کوئی اگر وہ پیسے تقسیم کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے پیسے میں نے دلوایا ہے، کوئی کیسے کہہ رہا ہے، گویا کہ وہ نیکیوں کو بتلا بتلا کر کل قیامت والے دن کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تو کیا تھا لوگوں کو بتلا کر آگے اب کیا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت کہہ رہے ہیں کہ گندی بیماری جو تھی یہ آج ہمارے یہاں پھیل گئی، آج ہم بالکل اس چیز سے کورے ہو گئے، اس چیز سے اس قدر کورے ہوئے کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں اس کے اندر ہم لپٹ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، تابعین کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، جس قدر وہ چکنا رہتے تھے شاید ہی اس قدر کوئی رہتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دعائیں سکھلائیں۔ شیطان کا ایک اور جو آپ کہہ لیں کہ جو وسوسہ ہوتا ہے یا جو ولولہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ نیکی ہمیشہ بلا دیتا ہے، نیکی کوئی پائیدار نہیں ہوتی شیطان کے یہاں، وہ بلا دیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی صورت ایسے نکال دیتا ہے کہ انسان بھول جائے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ، وہ بلا دیتا ہے نیکی۔ اب قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں ملیں گی کہ شیطان نے جہاں پر بلایا، بندہ بہت کوشش کر رہا ہوتا کہ یہ ہو جائے لیکن شیطان نہیں۔ اگر ہم اس کو بالکل اختصار یہ کہیں تو شیطان راضی ہوتا ہی نہیں، راضی ہوتا ہی نہیں یہاں تک کہ آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ اور آج جو صورتحال ہے اور اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچانا، اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا، یہ بہت مشکل امر ہے، بہت مشکل امر ہے۔ اس میں سوائے وہی بچ سکتا ہے کہ جو کہہ دے کہ اللہ میں تیرے سپرد ہو گیا، اللہ میں بچ نہیں سکتا، اللہ میرے اندر قوت ہے ہی نہیں، وہی بچ سکتا ہے۔ ورنہ جتنے بھی اس کے علاوہ دیگر ہیں جو کہیں کہ سمجھے کہ ہم تو بہت اچھے کام میں جا رہے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم، میں نے کہ سلف کے بارے میں تو کان السلف یدعون، یہ جو میں نے شروع میں کال نقل کیا، 6 مہینے دعائیں کرتے، اللہ رمضان لے کر 6 مہینے دعائیں کرتے کہ اللہ اس کے اندر جو عبادت ہم نے کی اس کو قبول کر لے۔ ہم نماز پڑھ کر کبھی نہیں سوچا کہ یار نماز کے لیے دعائی کر دیں گے اللہ اپنے ہاں قبول کر لے۔ نمازی جو ہے وہ یہ سمجھ رہے کہ میں بہت اچھا جا رہا ہوں، اور جو دوسرا بے نمازی ہے اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک صورت اس کو دیکھنے کے لیے اگر آپ دیکھیں
وہ مکائد الشیطان، شیطان کی جو مکریں اور چالیں ہیں، سلف نے، یہ ویسے اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، محدثین کا، علماء کا، ان لوگوں کا کہ جنہوں نے واقعتاً، جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کے آسمان پر جو چوکیدار ہیں وہ فرشتے ہیں، اور زمین پر وہ اصحاب الحدیث ہیں، یہ نگہداشت ہوتے ہیں، یہ ایمان بچانے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے شیطان کے حملوں کو دیکھا، انہوں نے شیطان کے وسوسوں کو دیکھا، انہوں نے شیطان کے بریکیوں کو دیکھا، پھر انہوں نے اس قدر لکھا کہ وہ اسباب اپنائے جائیں کہ جس سے انسان شیطان سے بچ سکتا ہے۔ عام جس پر بھی آپ موضوع پر دیکھیں گے، ہر ایک موضوع پر آپ کو ایک ایک کتاب ملے گی۔ کوئی موضوع ایسا نہیں کہ جس سے انسان اور شیطان کا کسی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق ہو، شیطان کا وسوسہ کس قسم کا بھی ہو، علماء نے اس پر لکھا۔ تو اس میں صرف یہی انسان آ سکتا ہے، وہی بچ سکتا ہے جو اپنے آپ کو کہے کہ اللہ تو مجھے بچا لے، ورنہ ہمارے سلف کے بارے میں کئی اقوالیے ملتے ہیں، یہ قرآن مجید وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے میرا تذکرہ کرنا، میں بچ جاؤں گا، مجھے یہ یہاں سے نکالا جائے گا، لیکن شیطان نے بلا دیا۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا ہوتا کہ کوئی بھی نیکی کا کام پائے تکمیل تک جائے، کوئی بھی انسان آخری فلاح تک جائے، کوئی بھی انسان کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پیش کرے۔ اس کے علاوہ کوئی شیطان کے جو وسوسے ہیں، تلبیس ابلیس ابن جوزی رحمہ اللہ کی اٹھا کر، ایک ایک وسوسہ اس کا ایسا وسوسہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بندہ محسوس نہیں کرتا، بعض دفعہ لاشعوری طور پر انسان ایسے کام کر جاتا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، انا صفیۃ بن حیی، میرے صحابہ بدگمانی میں نہ چلا جانا۔ کتنے آپ کو مسائل نظر آئیں گے، کتنے مسائل شریعت کا۔ تو نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات، ہر چیز واضح ہے، درمیان میں شک والی چیزیں ہیں۔ ومن استبرأ لدینہ وعرضہ، بچے گا وہی کہ جو شک و شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دے۔ لیکن آج شک شبہ کے کیا بالکل واضح چیزوں کو بھی اپنایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ شیطان کے آپ کہہ لیں کہ راستے ہیں، وہ یہ شیطان کے ایک چالیں ہیں، یہ وہ شیطان کے ایک حملے ہیں کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو گیا اور ہم کر رہے ہیں۔ تو میں نے مولانا اسماعیل سلفی صاحب رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ گناہ کو گناہ کے اوپر دلیل بنایا جا رہا ہے کہ فلاں گناہ کیوں کر رہے ہیں، پوری قوم کر رہی ہے۔ یہ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے کہ وہ جیسے تحت جبال، وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، کأنہ وقع علیہ، اور ڈر رہا ہوتا کہ کہیں گناہ کے بعد میرے اوپر یہ گر نہ جائے۔ اور آج یہ حالات ہمیں نظر نہیں آتے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں، جیسے ہم اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، یہ شیطان کے جو جتنے وسوسے ہیں، اگر ہم اللہ سے دور ہو گئے تو ہماری آخرت گئی۔ اور یہ ایک پورے کا پورا آپ کہہ لیں کہ امام البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں، وہ دیکھتے تھے ان چیزوں کو، وہ کہا کرتے یہ گناہ ہوا ہے، مجھے کوئی نہ کوئی سزا مل گئی ہے۔ ان عارف ذنب الذی حمل علی الدین، مجھے معلوم ہے کہ کس گناہ کی وجہ سے میں نے کس شیطان کی بات کو مانا، اللہ نے مجھ سے کس نعمت سے کون سی نعمت چھین لی، ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جو واقعتاً صالح لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اس میں نے کہا کہ نیکی کی خوشبو ہوتی ہے اور گناہ کی بھی بدبو ہوتی ہے، پتہ اس کو چلتا ہے کہ جو واقعتاً نہیں، آپ کہہ لیں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان اس قدر رسوخ کر چکا ہوتا ہے، وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ امام یہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہا کرتے انی عارف ذنب الذی حمل علیہ الدین، لوگوں مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے کون سی خطا کی تھی، کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج میرے اوپر یہ قرض آ گیا۔ ہزاروں لوگ آج مقروض ہیں لیکن کوئی نہیں سمجھ رہا کہ کس وجہ سے مقروض ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون سا گناہ ہے، ما ہوا، کہتے ہیں قلت لرجل من 40 سنة یا مفلس، آج سے 40 سال قبل میں نے کہا تھا ایک آدمی کو، حقارت کی نظر سے کہا تھا او مفلس آدمی، او غریب آدمی، اور اس کی سزا کیا ملی ہے، اس کی سزا مجھے آج ملی ہے، آج ملے میں مقروض ہو گیا ہوں۔ خود ہی یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے سلف کس قدر دیکھتے تھے۔ یہ ایک ہی مثال نہیں ہے، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں بھی لکھا ہے، وہ گھر کے حالات سے دیکھ لیتے تھے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے، اور ہم نے ہر گناہ کو آزمائش سمجھ لیا۔ ہر گناہ آزمائش نہیں ہے، ہم نے یہ کیا سمجھا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ جو تکلیف آئی ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے، یہ شاید ہی کوئی آزمائش ایسے نہیں ہے۔ شرح الممتنع میں ابن عثیمین رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تکلیف ہے
یہ کیوں آپ کو پہنچی ہے؟ پھر آپ دیکھیں، اگر تو آپ نے رحمان کے بندے بن کر ساری زندگی گزاری ہوگی تو پھر یہ آزمائش ہے۔ پھر اس کے بارے میں وہ مسلم احمد کی روایتوں کو لے کر آتے ہیں کہ اللہ درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اگر رحمان کے بندے بن کر نہیں گزاری، آپ نے شیطان کے بندے بن کر گزاری ہے، شیطان ہی کے من مانی میں گزارے، شیطان انسان یہ کہتا رہے زبان سے کہ میں نے بات نہیں مانی، نہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر کے پر معنی سمجھ نہیں آتا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، پھر یہ معنی سمجھ نہیں آتے۔ اور شیطان جو ہے یہ دو طرح، آخر میں اختصاراً یہ آخر میں کچھ اس چیز کا خلاصہ نکل کر دیتا ہوں، شیطان کا آخری جو ایک نتیجہ تن تو یہ ہے کہ وہ انسان کو جہنم میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کے اندر دو طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو نیکیاں کر ہی نہیں رہے، ایک وہ ہے جو نیکیاں کر کے اس کی حفاظت نہیں کر رہے، وہ شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان کو یہ الگ سے کوئی وسوسہ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث کو دیکھے سامنے رکھ کر، جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ وہ کون ہے جو میری امت کا مفلس ہے؟ صحابہ نے کہا کہ من لا درہم له ولا متاع، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہی ہے، غریب وہی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ دینار ہے نہ متاع ہے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوۃ، ساری نیکیاں کر کے آیا لیکن ان کی حفاظت کر کے نہیں آیا، وہ شیطان کے ان وسوسوں میں چل گیا تھا، وہ شیطان کے ان بریک چالوں میں چل گیا تھا اور مکاریوں میں لپٹ گیا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا وَقَذَفَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا وَضَرَبَ هَٰذَا، کسی کے ساتھ اس نے گالی کی، یہ گالی جو دے رہا ہے یہ وہ ہے کہ شیطان نے کہا کہ تو بہت بہادر سمجھ جائے گا، گالی دے دے، کیا مسئلہ ہے، کس کا مال کھا لے، کس کے اوپر تہمت لگا دی۔ البتہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کس قسم کا گناہ کرتا ہے، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ تو بات شاید پھر آگے طوالت پکڑ جائے گی، امام ظہری رحمہ اللہ نے تو تقسیم کی ہے، وہ کہتے ہیں ہر گناہ کی سزا بھی اللہ تعالیٰ مختلف دیتے ہیں۔ ہماری قوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے گا ہم شیطان کے مار رہے ہیں تب جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت کا نزول ہوگا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے دور ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سزائیں اس طرح کی دے دیتا ہے، اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، یہ تھوڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ اگر انسان قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے اندر تدبر نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، یہ بھی سزا ہے۔ اور یہ سزائیں ویسے نہیں ملتی، یہ اس انسان کو سوچ اور بچار اور اللہ کے سامنے اپنے پہلوؤں کو بچھانے کے، اللہ مجھے بتائے، سمجھ نہیں، اگر نہیں سمجھ آ رہی پھر بھی کہے تو صحیح، اللہ مجھے سمجھا تو دے کہ کس گناہ کی پکڑ میں آ گئے ہو۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے ہیں، لو طاہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، تمہارے دل پاک ہو جائیں تو یہ سیر نہ ہوا کریں، تو قرآن مزید بندہ پڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ جس کی نمازیں ہر چیز ہے لیکن شیطان نے اس کے دل بہکا دیا تھا، فیؤتی ھذہ من حسناتہ وھذہ من حسناتہ، اللہ کی عدالت ہے، وہ عدالت ہے کہ جس کے اندر ناانصافی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ موازین القسط، امام بخاری رحمہ اللہ جو آخری حدیث پہ لے کر آئے ہم اس پہ بھی نہیں جاتے۔ فإن فانیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ، بندے آ گئے کہ اللہ اس نے بہت زیادتیاں کی ہیں، کہ اس وقت تو بہت سمجھدار تھا، بہت اپنے آپ کو طاقت اور پاورفل سمجھتا تھا، لیکن ہمارے ساتھ نقصان کر کے آیا ہے، کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے گا، ان کو دے دے گا۔ اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ، ان لوگوں کے ساتھ جس کے ساتھ یہ صرف اپنی من مانی کے لیے، خواہش کے لیے، شیطان کا ایک وسع یہ بھی نہ رأیت من اتخذ الہ ہوا، شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس میں یہ ہے کہ انسان خواہش کو اتنا ابار دیتا ہے، وہ بعض دفعہ شیطان جو ہے وہ اس قدر خواہش کو ابارتا ہے کہ خواہش ہماری اللہ کے مقابلے میں آ جاتی ہے، وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، ہم غور کریں یا نہ کریں، ہماری خواہش ہے۔ اگر انسان ایک خواہش کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کر رہا ہے تو یہ کیا ہے، یہ اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے۔ تو یہ ہے فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، اس کو پکڑا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہذا شیطان کا آخری حرب یہی ہے، آخری دم تک وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان جہنم میں جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انا آخذ بحجزکم من النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر حریص تھے، اس قدر حریص تھے تاکہ یہ لوگ شیطان کے جالوں سے بچ جائیں، شیطان سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الشیطان یجری الانسان کا مجری الدم، خون کی طرح یہ گردش کرتا رہتا ہے، جیسے خون ہمارے جسم جو جدا نہیں ہے، یہاں سے شیطان بھی جدا نہیں ہے۔ بعض سلف کے بارے میں تو یہ بھی ملتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی ہے اور اس کے گھر میں
کوئی چیز پڑی ہے وہ استعمال نہیں کر رہا، یا کوئی چارپائی کی اکثر عموماً مثال دیتے تھے، چارپائی پر سوتے ہیں، ایک جگہ خالی ہے تو سمجھ لینا وہاں پر شیطان ہے۔ شیطان دور نہیں ہے، یہ نہ سوچو کہ شیطان کہیں اور ہے، نہیں، شیطان ہے۔ اور سوائے وہ لوگ جو مومن ہیں، وہ جب فوت ہوتے تو شیطان پریشان ہوتا ہے، جو گمراہ ہو گئے وہ تو ان کے ساتھی بن گئے۔ ہمارے سلف کہا کرتے تھے، مسوع ابن ابی دنیا میں یہ چیز موجود ہے، الشیطان اشد بکاء علی المؤمن اذا مات من بعض اہلہ۔ افسوس کے ساتھ روتا رہتا کہ جب بندہ اسی حالت میں مرتا کہ جو حالت اللہ کو چاہیے، من حب لقاء اللہ حب لقاء، جب بندہ شیطان کی نہیں مانتا، خواہش کی نہیں مانتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو شریعت کے خلاف ہو، کسی شیطان کے وسوسے میں نہیں آتا، پھر آ کر کیا ہوتا ہے، پھر جب وہ فوت ہو جاتا ہے شیطان روتا ہے، شیطان گڑ گڑاتا ہے کہ یہ بندہ ایسے ہی چلا گیا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت، قرآن مجید نے بار بار کہا کہ جو بچ کر آ جائے گا وہ بھی آ جائے گا، جو شیطان کے راستے پر چل کر آئے گا وہ بھی آ جائے گا۔ فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، جو صرف رحمان کا بنا رہا اور اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو اللہ کا سپرد کرتا رہا کہ اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، وہ کیا ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ ہر کسی کو بتا کہ ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لوگوں میں دنیا کے اندر میں اس طرح نہیں تھا کہ کل قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی، نہیں، مجھے پتا تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشۃ راضیہ۔ اور ایک دوسرے کے اما من اوتی کتابہ بشمالہ، کہ جس نے شیطان کے راستے کو اپنایا، گانے سنتا رہا، نمازیں ترک کرتا رہا، تکبر کرتا رہا، غرور کرتا تھا، ریاکاری کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ اس کے رویے صحیح نہیں تھے، البتہ شیطان کی کسی شک کو بھی اپناتا رہا، وہ کہے گا یا قول یا لیتنی لم اوت کتاب، ہائے افسوس تو یہ نام نہ ہی دیا جاتا۔ پھر جا کر قرآن مجید کو دوسری جگہ پر دیکھیں تو آپ کو سمجھائے گی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ وہ شیطان کے جو وسوسے تھے، وعدے تھے اور جھوٹے وعدے تھے، وہ تھوڑی دیر کے لیے تھے، تم اس کے اندر آ گئے، تم نے اپنے آپ کو اللہ کا سپرد ہی نہیں کیا، صحیح معنوں میں مومن بنایا ہی نہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہیں یہی تھا کہ یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، جیسے شیطان کے متعلق قرآن مجید میں لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، گناہوں کو اس قدر خوبصورت کر دیتے، وہ سمجھتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل میں یہ چیز یہی ہے۔ اس کے علاوہ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، ہدایت سے دور کر کے انسانوں کو اللہ کے دور اور باغی بندے بنا کر وہ کیا سمجھتا ہے، میں نے بہت خوبصورت اعمال کیے، اور ایسا ہوتا ہی انسان بعض دفعہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دل بہت مطمئن ہے، دل مطمئن اس لیے ہوتا ہے، اللہ یہ فرماتے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لوگوں یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کو تم نے ترجیح دی، آخرت خیر والی تھی، باقی والی تھی، تم اس پر نہیں آئے۔ تو یہ ایک ان چیزوں کو دیکھنا اور ان چیزوں کو سمجھنا، اور ان شیطان کی جو اس قدر بریکیں ہیں، بعض دفعہ تو ابن قیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ لاشعوری طور پر انسان شیطان اس طرح اس کے اندر اپلائی ہو جائے، سمجھ ہی نہیں اس کو آتی کہ کہاں سے یہ وار ہوا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کے حفظ و اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رکھیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ مجھے نہیں پتہ چل رہا، فتنوں کا دور ہے، کیا نیکی ہے کیا برائی ہے، اللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کہاں سے بچنا ہے، کون سا کام کرنا ہے، اللہ تو بچا لے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ابھی یہ رمضان آنے والا ہے، ہماری کوشش ہے، بہت خواہش ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن وہ دعائیں نہیں ہیں، وہ دعائیں نہیں ہیں کہ انسان اگر دعائیں کر کے استغفار کر کے اور اپنے آپ کو فل وہ کیا کہتے ہیں ایکٹیو کر کے پھر آ کر کہ یا اللہ اب تمہارے ساتھ میں آ گیا، تمہارے سامنے آ گیا ہوں، اللہ رمضان تک آتے ہمارے صرف تو اللہ وسلم علی رمضان، اللہ رمضان کو سلامت رکھنا۔ ہم تو یہ کوشش ہے ہماری کہ انشاءاللہ رمضان ذہن کے اندر ایک سوچ ہے، اس سوچ کو جو عملی جامہ وہ کیسے پہنانا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے وار سے بچا لے۔ اور یہاں پر ایک آخری بات کر کے پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ شاید عین ممکن ہے کہ بعد میں کوئی اشکال یا سوال پیدا ہو سکے کہ رمضان میں تو شیطان بند ہوتے ہیں، پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ عین ممکن ہے کہ یہ کوئی سوال پیدا ہو جائے، تو اس لیے میں نے یہ پہلے ہی ڈسکس کر دیا، حدیث میں آتا ہے نا کہ جو رمضان آتا ہے تو شیطان جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، پھر انسان کیسے گناہ کرتا ہے؟ تو اس کے لیے سمجھیں کہ یہ صرف ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے نقل کیا تھا کہ یہ صرف شیطان ایک ہے کہ وہ تو ایک سلسلہ ہے نا، ایک یہ ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بعض دفعہ نفس غالب آ جاتا ہے، نفس امارہ، نفس کی تقسیم علماء کرتے ہیں نا، نفس امارہ ہے، نفس تصویہ ہے، نفس لوامہ ہے اور نفس مطمئنہ ہے۔
علماء یہ تقسیم کرتے ہوتے ہیں، یہ برائی کی طرف وہ ابار دیتا ہے، یہ نفس امارہ۔ اور بات جیسے کہ میں نے محمد ابن سیر رحمہ اللہ کی بات کی، یہ گناہوں کے جو ایسا وہ جو داغ ہوتے ہیں، 11 ماہ جو شیطان کی محنت ہوتی ہے نا، یہ رنگ لاتی ہے، یہ وہ رنگ لاتے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ہم رمضان کو بھی ایک جو مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اس امت پر، کہ جس کے اندر اس امت کے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، اس کو بھی اور سستی اور کالی اور غفلت میں اور اس طرح گزار دیے جاتے ہیں۔ یہ کیا، یہ نفس امارہ کی پیروی ہے یا وہ خواہشات کی پیروی ہے؟ یہ وہ خواہش ہے کہ جو انسان کو اس طرح برائی پر ابھارتی رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر شیطان بند ہی ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کا یہ بھی جواب ہوتا ہے کہ من الجنت والناس، بعض دفعہ انسان شیطان کے راستے پر اس قدر چلتا ہے مجسمہ شیطان بن جاتا ہے۔ جو قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، من الجنت والناس، یہ جو وسوسے دیتے ہیں، بعض لوگ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، بعض انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، پھر انسان اس طرح بن جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر وہ جیسے کہ عربی زید عدل زید عادل میں فرق کیا جاتا ہے، تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان ویسے برائی کرتا ہے، اور ایک ہے کہ پیکر برائی بن جاتا ہے۔ اور جب انسان اس قدر برائی کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کا آخری حال یہی ہوتا ہے کہ پھر رمضان میں شیاطین جکڑے بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر نیکی کا اس کو کوئی سرور نہیں ملتا، یا نیکی کے لیے کوئی اس کی توجہ نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے تمام تر حملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم کمزور ہیں، وخلق الانسان ضعیفا، ہمیں نہیں پتہ کہ شیطان کے کس کس کا حملے ہیں اور کس قدر حملے ہیں اور کس طرح سخت حملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد جو کہ وہی رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن خطاؤں وخیر الخطائین التوابون، خطا ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی انسان یہ کہے نا کہ میں ہی بچتا کوئی نہیں ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ بہترین کون ہے کہ جو توبہ کر لیتے ہیں، جو گناہ کر لیتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ یہ گناہ جو ہو گیا، دانستہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، عمدن ہوا سہون ہوا، اللہ تو معاف فرما دے۔ وہ توبہ کر لیتے تو بہترین بندے بن جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تکبر اور غرور اور ہٹ درمی اور اسراف اور اصرار پر آ جاتے ہیں، پھر وہی وقت آ جاتا ہے، پھر ان کے اوپر کوئی نصیحت کام ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اس گفتگو کے میں جو خیر تھی یا جو بلائی تھی، یہ سراسر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی، اور اس کے اندر جو کمی کوتاہی تھی وہ میری کم علمی یا کم مائگی پر ہی محمول کی جائے، اور اس کو شیطان کی طرف محمول کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر مکاری سے اور ہر چال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اور ایسا بندہ بنا لے، اور ہمارا آخری جو وقت ہے وہ اس وقت لے کر آئے کہ جب ہم اس سے قبول ہو، جب وہ رضا ہو، راضی ہو کہ اب یہ بندہ میرا، اس کا وقت یہ ہے۔ جیسے کہ وہ بخاری مسلم کی حدیث بھی آتی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، لیکن ہاں جب تم سمجھتے ہو کہ اب واقعہ ضروری ہے، پھر یہ الفاظ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اللہ زندہ اس وقت تک رکھ جب تک زندگی بہتر ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے انسان گناہوں میں گزار دے، یہ زندگی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا باغی اور عداوت میں گزار دے۔ زندگی وہی زندگی ہے جو انسان واقعتا نہیں اللہ کا ہو کر گزارے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔